تھا نا یہ بڑا ضدی تھا، عنید، بڑا دشمن تھا اسلام کا. اور یہ بھی علماء نے، اللہ علماء کروڑہ رحمت نازل فرمائے، کیا کیا پیاری باتیں بتائیں امت کو. فرمایا یہ ازلی ابدی بدبخت تھا، ورنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا کر، اگر اس کی قسمت میں ہوتا تو حضور یوں فرما دیتے اے اللہ دونوں کو اسلام عطا کر. حضور نے دونوں کا نہیں فرمایا، ایک عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب. چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. ان کے ایمان لانے کا واقعی بڑا عجیب واقعہ ہے. جو حضور نے فرمایا اے اللہ اس عمر کو اسلام کی دولت دے کر اسلام کو تقویت عطا فرما. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت اللہ نے عطا فرمائی. اب میں کیا کیا باتیں عرض کروں. جتنے بھی اور لوگ مسلمان ہوئے نا جی، کوئی کس طرح آیا، کوئی کس طرح آیا، کسی کو جنگ میں پکڑ کر کے لے آئے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. ایک عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کو نہ بیڑیاں پہنائی گئیں، نہ کھینچ کر کے لایا گیا، بلکہ بڑے تمطراق کے ساتھ گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی اور اس حالت میں حاضر خدمت ہوئے. پہلے تو صحابہ دیکھ کے ڈر گئے تھے کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر حضرت حمزہ جن کو حضور فرمایا اسد اللہ و اسد رسولہ، وہ پہرہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی عمر آ رہا ہے، گلے میں تلوار ہے. حضور نے فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی. حضور نے فرمایا انا اشجع الناس. صحابہ نے بھی فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس. حضور سب لوگوں میں بہادر تھے، ہمارے نبی بڑے بہادر تھے. اللہ نے بڑی بہادری عطا فرمائی تھی بہت. حدیث میں آتا ہے ایک رات مدینہ منورہ میں کچھ شور اٹھا کہ کچھ شاید کسی نے حملہ کر دیا. سخت کھلے شہر ہوتے تھے، شب خون کا خطرہ ہوتا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہم ہتھیار باندھ رہے تھے، تیاری کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر لیس علیہ سرجن، اس پر زین بھی نہیں تھی، اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے حضور سارے مدینے کا چکر لگا کے آ گئے. فرمایا لم تراعوا لم تراعوا ما وجدنا من فزع وان وجدناه لبہرا. اے مدینہ کے صحابیوں ذرا بھی نہ گھبراؤ، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خطرہ نہیں. میں محمد اکیلا کافی ہوں جتنا لشکر آئے. اور فرمایا میں سارے مدینے کا چکر لگا کے آ گیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں. ابو طلحہ وہ جو تیرا گھوڑا زخمی تھا نا، محمد الرسول اللہ کے قدم کی برکت سے ایسا چل رہا تھا جس طرح دریا کی موج چلتی. وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا. ہمارا نبی بہادر تھا. آج ہم لوگوں نے کیا کیا، ایک ہماری بہن وہ امریکہ وہ جہنم کا ٹیکہ وہ لے گیا اور پوری دنیا میں چپ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ہماری بہن عافیہ صدیقی بھائی، دعا کرو اللہ اس کو اللہ رہائی نصیب فرمائے. ہاں مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جی، پھر کیا کر سکتا ہے. یہ تو انگریز کی سازش تھی، یہودیوں کی سازش تھی. خود ان کا پوپ، عیسائیوں کا پوپ، وہ ایک جگہ ویٹیکن سٹی میں ہے، اس کا مرکز ہے. امریکہ کا صدر بھی اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے، اس پوپ کے. لیکن مسلمانوں کی خلافت کو ان ظالموں نے تباہ کر دیا اور مسلمان خود اس کا شکار ہو گئے. غلطیاں تو ان کی اپنی ہیں. جب ترکی جس کو اس وقت مرد بیمار کہتے تھے، آخری دور تھا ترکی کا، خلافت آخری سانسوں پر تھی. برطانیہ میں ایک متحرک فلم بنی ہے، نئی نئی فلمیں اس وقت چلی تھی.
برطانیہ میں، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، کو خاکے بنائے گئے۔ مسلمانوں میں بڑا ہیجان تھا۔ خلیفہ عبد الحمید، خلیفہ سلطنت عثمانیہ، اس نے برٹش سفیر کو طلب کیا اور فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا ملک فلم بنا رہا ہے، اس کو منع کرو۔ تو وہ بڑی رعونت سے کہتا ہے جی اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی نے بنائی تو بنائی، ہم نے تو نہیں بنائی، ہم نہیں منع کر سکتے کسی کو۔ سلطان نے سنا تو فرمایا اچھا بیٹھو۔ اندر گئے نا، تلوار لے آئے، تلوار لا کر کے نیام سے نکال کے نا اس کے سامنے میز پر رکھی اور فرمایا اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا میں تلوار لے کر کے مسجد کے ممبر پر بیٹھ جاؤں گا اور تلوار نیام سے نکال کر کے پوری خلافت عثمانیہ میں تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کر دوں گا، پھر تم جانو تمہارا کام جانے گا۔ وہ ٹرک گیا، یرک گیا، کہنے لگا 2 دن کی مہلت دے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد آیا، کہنے لگا ہم نے وہ فلم تلف کر دی ہے، فلم نہیں چلے گی۔ یہ وقت تھا جب مسلمان کے اندر کچھ نہ کچھ ہمت تھی، کچھ نہ کچھ طاقت تھی۔ آج ہمارا جو حال ہے بھائی وہ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سارا واقعہ بیان فرمایا نا، تو ابو جہل نے سنا تو اس نے کہا آج تل نمی گل لپ پئی ہے، یہ تو کمال ہی ہو گیا کیونکہ اس کا ایمان بالغیب نہیں تھا۔ یہ یاد رکھو، ایمان بالغیب ہو نا تو پھر آدمی ہر بات کو مانتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان پر ہوتا ہے، عقل پر نہیں ہوتا۔ عقل کے ساتھ تو بھائی سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات ایمان کی وہی ہے جو انسان کے عقل میں نہیں آتی۔ عقل میں آ جائے تو پھر کیا بھائی؟ یہ یاد رکھو، ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون، سارے پڑھو، الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کون سے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ نے فرما دیا، بس آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، یہ ہے ایمان، ایمان بالغیب۔ اور اگر بھائی کوئی اپنے عقل کو دخل دے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہے، یہ یاد رکھو اس کا ایمان بالغیب نہیں، قرآن سے وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج تک کوئی نمی گلا ہوں گی جی۔ دوڑا دوڑا گیا ابو بکر صدیق کے گھر، کہنے لگا ابو بکر یار دیکھ، میں تو تجھے بھی کہتا تھا اپنے اس یار کی باتیں نہ سنا کر، یہ کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں۔ آج دیکھ ایک نئی گل کر دیتی، نئی بات ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں میں یہاں سے چلا براق پر بیٹھ کر کے، اور اس طرح چلتے 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 بیت المقدس گیا، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو پھر لے آیا، اس لیے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں۔ نشانیاں بیت المقدس نشانی نہیں، بیت المقدس کی گلیاں نشانی نہیں، بیت المقدس کا شہر نشانی نہیں، مسجد اقصی نشانی نہیں۔ نشانی وہ ہے جو خاص نشانی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالی پھر ان قبروں سے لے کر کے پھر مسجد اقصی میں لے آیا۔
اور یہاں آ کر کے انہوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، حضور امام الانبیاء بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ معراج کا واقعہ شروع کیا تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ سبحان کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ نہ کر سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں سے پھر حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر دیکھو دیکھو کیسی کیسی بات ہے، بھلا یہ کو ماننے کی بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے اس سے فرمایا کہ ابو جہل اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا انہوں نے فرمایا ہے؟ وہ سمجھا شاید بات بن رہی، کہتا نہیں نہیں، میں اپنی طرف سے کیوں کہوں گا؟ مجھے لات، منات، عزہ، حبل اپنے خداؤں کو، مجھے ان کی قسم ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ جب اس کو پکا کر لیا نا تو پھر فرمایا، سنو ابو جہل، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو اللہ کی قسم میں تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ زندیق اور صدیق میں یہی فرق ہوتا ہے۔ زندیق وہ ہے جو اللہ کے نبی کی قرآن کی بات سن کر کے نہ مانے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو اس سے جو نہیں مانتا اس سے حضور کی بات سن کر کے مان لے۔ آواز آئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، لے کر کے آنے والا جس کے پاس سچ آیا وہ حضور ہیں، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ دو بڑے انعام ہیں اللہ تعالیٰ کے اس امت پر، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی اور دوسرا قرآن مجید، اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، یاد رکھو، دونوں کی حفاظت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور قرآن مجید کی بھی۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ جیسے قرآن کو فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی طرح حضور کو فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ آج تک اپنے محبوب کے روزے کی حفاظت اللہ کر رہا ہے یاد۔ اب یہ جو وقت ہے نا جی، اس وقت میں تو ایسا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹیلی فون ہے، سی ٹی ڈی کے کیمرے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ ایک وقت تھا جو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت میں بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، ظالموں نے اور یورپین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ حضرات ان واقعات کو سنتے ہوں گے، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اور جس طرح اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ نے آپ کے دونوں یاروں کی، ابو بکر عمر کی بھی حفاظت فرمائی، وہ بھی حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں نا، بعض لوگ آپ جانتے ہوں گے نا، وہ جاتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم سب بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے جی؟ بولو، ہم سب بھی پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میرے مزار پہ آ کے پڑھے گا میں خود سنوں گا، جواب بھی دوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، سعودی عرب سے کتاب چھپی ہے زیارت آداب کی، آداب زیارت کے کہ مدینہ منورہ حاضری ہو تو کیسے حاضری دو۔ اس میں وہاں کے جو بڑے شیخ ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ابو داؤد شریف کی
بسند حسن، حسن درجے کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ جو بھی میرے مزار پر آکے سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن باز کا مذہب ہے، حنبلی ہیں وہ، یہ ان کا مذہب ہے، کتاب موجود ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، اور 2 دن ہوئے ایک اور کتاب مجھے ملی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ ابن تیمیہ کا نام علماء تو جانتے ہیں نا، ابن تیمیہ کا وہاں اس سے علاوہ دوسری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح ہم الحمدللہ قرآن اور حدیث آ جائے نا جی تو مسلمان دوسری بات نہیں کرتا، اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یا ان کا قول آ جائے نا، وہ سارے شیوخ عرب سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اس میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی، جب کوئی بندہ کسی قبر پر جا کر کے اس کو سلام کرتا ہے اور دنیا میں وہ اس کو جانتا تھا، اللہ اس بندے کی روح کو لوٹا دیتے ہیں اور وہ اس کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ عام مردوں کے متعلق ابن تیمیہ کا فتویٰ کتاب میرے پاس موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خصوصیت ہے۔ بسند حسن، حسن درجے کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، تو الحمدللہ ہم سارے مسلمان بھی جا کے پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو حضور پر درود پڑھتے ہیں، آگے ابو بکر عمر پر نہیں پڑھتے، شیخین پر نہیں پڑھتے، سمجھ گئے ہو نا، اور بعض ایسے بدقسمت بد نصیب ہیں وہ تینوں پر نہیں پڑھتے، بعض ہیں تینوں پر نہیں پڑھتے، نہ حضور پر پڑھتے ہیں نہ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جب میں عرض کر رہا تھا ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، قرآن و مجید کی حفاظت کا بھی، چنانچہ دیکھو یہ جو بچوں نے حفظ کیا ہے نا بھائی، یہ قرآن کے محافظ ہو گئے، ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا۔ اگر خدا نخواستہ ان الماریوں میں جو مصاحف پڑے ہوئے ہیں کسی وجہ سے یہ ختم ہو جائیں، ان کے حروف مٹ جائیں، کوئی اوراق کو اٹھا لے، تو قرآن مٹ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مٹ سکتا۔ آپ ایک بچے کو کھڑا کر دیں اور اس سے کہیں پڑھ بچے بسم اللہ کر، ایک طالب علم آپ کو الحم سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن سنا دے۔ تو جو سینوں میں محفوظ ہے نا وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، اور ایسے خوش قسمت بھی ہیں جو لکھ بھی سکتے ہیں، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن و مجید کو لکھ بھی سکتے ہیں، حفظ بھی کیا ہوا ہے اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا، یاد رکھو حفاظت اللہ نے کی ہے۔ میری درخواست ہوگی ان بچوں کے سرپرستوں سے جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے بھائی، آگے ان کو حافظ بناؤ، قرآن و مجید ان کو حفظ کراؤ۔ اور ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دوں، ابھی میرے ذہن میں آ گیا، جس کو اولاد نرینہ کی خواہش ہو، اولاد نرینہ کی جس کو تمنا ہو نا، وہ یہ نیت کر لے، یہ دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا نصیب کرے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا اور اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، انشاءاللہ اس کو اللہ بیٹا نصیب کر دے گا۔ تجربے کی بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ نے بہت لوگوں کو یہ بتایا، پھر اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اور ایک تو یہ نیت کر لو کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو اس کا نام میں کیا رکھوں گا؟ محمد، اور دوسرا اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ تو بھائی جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے نا،
وہ آگے حفظ کرو۔ اور دیکھو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اب اس نعمت کو سنبھالنا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو نہیں اتنا پتہ ہوتا، یہ سرپرستوں کا اور والدین کی ذمہ داری ہے، یاد۔ اگر انہوں نے قرآن مجید حفظ کر کے خدا نخواستہ بھلا دیا تو سب سے زیادہ نقصان والدین کو ہوگا، سرپرستوں کو ہوگا، یہ یاد رکھنا بات۔ جس طرح انعام ملتا ہے نا، البس والداہ تاجا من نور یوم القیامہ، حافظ کے ماں باپ کو نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ کب؟ جب حافظ ہوگا، تے حافظ ہو گیا، مبارکہ سلامتہ ہو گیا، حافظ جی گلج پورا نے ہار بھی پا گئے تھے، ویڈیو شیڈیو بھی بنا گی دیا، مبارک سلامتہ بھی ہو گیا، ببو بھی آ گئی، ماسی بھی آ گئی، سارے آ گئے، مبارک ہوئے نے جاتوں کا حافظ ہو گیا۔ اس تو بعد جناب جات کیا مدرسے جو اٹھا گیا، 6 مہینے بعد پوچھو حافظہ ایک ٹکا بھی نہیں آنا، تو پھر کیا ہو گیا بھائی؟ نہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سرپرست ہوں گے۔ یاد رکھو دونوں باتیں، انعام بھی بہت بڑا ہے، اور اگر ان بچوں نے بھلا دیا تو رگڑا بھی لگے گا۔ اللہ ہمیں اس آفت سے، اس مصیبت سے بچائے۔ دیکھو دنیاوی لحاظ سے دیکھو جی، کوئی مہمان آتا ہے نا، بوبو آئی، ماسی آئی، چاچا آیا، اس نے ساڑھے بچے ہیں 500 روپے نے نوٹ دیتا، تے اسی ویلے سے جات کے کول خس کننے ہیں، اس ہم باہر نہیں منجڑ دینے ہیں۔ او نہیں اورے کار ہاں تو 10 روپے چاگن تے ای 500 روپے دے، کیوں؟ ای بچہ چھوٹا، ای باہر کیا کوئی اس کول خس کن سی، کوئی ولاد لا کے اس کول 500 روپے کیوں ضائع ہوئے؟ 500 روپے ہم ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور اگر بھائی قرآن جیسی نعمت ضائع ہو گئی تو پھر بتاؤ، یہ پھر افسوس کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے ان بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، ان کے سرپرستوں، ان کے والدین سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا تعلق مدرسے سے توڑنا نہیں، مدرسے سے ہمیشہ جڑے رہیں جب تک پوری اچھی طرح ان کو قرآن یاد نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان بچوں کو عالم بناؤ، دین سکھاؤ۔ آگے الحمدللہ آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد درس نظامی کا درجہ یہ حضرات شروع کریں گے، ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہو اور بچوں کو ادھر ہی داخل کر دو کہ یہ بیٹا ہمارا اب عالم بن جائے۔ جب آپ کا بیٹا عالم بن گیا بھائی تو نور علی نور، قرآن و مجید بھی ساتھ یاد رہے گا، یہ بھی نہیں بھولے گا اور دین بھی سیکھ جائے گا۔ باقی رہی روٹی میں یہ ممبر سمجھ لو، ہے تو صوفہ نہ بچھا، ممبر کی جگہ ہے۔ اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں، جتنی روٹی اللہ مولویوں کو دیتا ہے نا، دنیا داروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، آپ پوچھو جتنے بھی علماء کرام ہیں، پوچھ لو، بہترین کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی جناب بریانی کی دیگیں آ رہی ہیں، کبھی ناشتے میں کیا آ رہا ہے، طلباء سے پوچھو، روز بکرے کا گوشت، اتنا اللہ تعالیٰ رزق، اور رزق اللہ دیتا ہے، بندے رزق دیتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ روٹی کا کبھی نہ سوچا کرو۔ ایک آدمی ABC، C فار کیٹ، ڈو فار ڈوگ اور R فار ریڈ، بلی، کتا، چوہا، یہ ایک بندہ پڑھتا ہے بھائی تو وہ کہتا ہے جی میرا بیٹا اچھی روٹی کھائے گا، اور جو پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اس کو اللہ روٹی نہیں دے گا۔ کیا سوچتے ہو؟ ان باتوں کو نہ سوچا کرو۔ روٹی دینے والا، عزت دینے والا اللہ ہے۔ حضرت مریم اپنے حجرے میں عبادت کرتی تھی، آپ کے خالو ہیں زکریا علیہ السلام، وہ تشریف لائے، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب بھی حضرت زکریا اپنی بھانجی مریم کے حجرے میں آتے
تو اندر تازہ تازہ پھل پڑا ہوتا، باہر نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، حجرے میں ہے۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ تازہ تازہ پھل کہاں سے آ جاتا ہے، باہر تو ہے نہیں۔ قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم نے عرض کیا اے میرے خالو جان، اے زکریا علیہ السلام، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ بھیجتا ہے۔ تو رزق اللہ دیتا ہے، یاد رکھو، رزق کی پرواہ نہ کرو۔ عزت کی روزی اللہ دیتا ہے، احترام کی روزی اللہ دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے ان کو حفظ کراؤ، جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو آگے دین پڑھاؤ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھو قیامت کے دن نا، قیامت کا دن تو ہوگا نا بھائی، ہوگا کہ نہیں ہو بولو؟ قیامت کے دن ہماری اولاد اللہ کے سامنے ہماری اس بات کی شکایت نہیں لگائے گی کہ اللہ اس نے مجھے نیا کوٹ لے کے نہیں دیا، اے اللہ میرے ابو کے پاس پیسے دے، اس نے مجھے موٹر سائیکل لے کے نہیں دیا، اے اللہ میرے ابو امی کے پاس پیسے دے، مجھے نیا موبائل لے کے نہیں دیا۔ اس کی شکایت نہیں کریں گے۔ کس چیز کی شکایت کریں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ اے اللہ ہمارے باپ دادا ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہمیں دین سے دور کر دیا تھا، سب کچھ پڑھایا، سب کچھ کھلایا پلایا، ہمیں دین نہیں سکھایا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ ترجمہ نہیں کرتا، بڑا مشکل ہے، لیکن بات ہے بھائی، خطرناک بات ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو جنہوں نے نادرہ پڑھا حفظ کرو، جنہوں نے حفظ کیا ہے آگے کتابوں پڑھو، عالم بن جاؤ، تمہیں بھی کام آئیں گے، قوم کو بھی کام آئیں گے، امت کا بھی سرمایہ ہوگا، اور آپ کے بھی انشاءاللہ دنیا آخرت کے لیے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔